بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائے گی۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار توکنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بوجھ اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ نظام ہضم کا ڈسٹرب ہونا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگے ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلد عمر ڈلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئے تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ کیڑا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ۔ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلا پن کی شکار ہو اور وزن بڑھانا چاہتے ہو تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھا گھنٹہ کے لیے دماغ کو ہر قسم کے خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کریں یا پانی پیے، غصہ کم ہو جائے گا۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھ کے ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ سکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے۔ اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائے، بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کچور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کر لیا کرے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دارچینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔ کیڑے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد الٹی یا کے آنے کا مسئلہ ہے تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان میں پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ میں عاجزی آئے گی اور دل نرم ہو جائے گا۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ دوبارہ جوان ہو جائے گے۔ بطخ کا سفو پینے سے معدہ صاف اور توانا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ لے، جلد ہی عقل مند ہو جائے گا۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ۔ لیمو، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے، السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ 1 کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ شوگر، کولیسٹرول اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، چلوسا کھانے والے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور انہیں اپنے اموال باغات میں
بیرہا نامی باغ سب سے زیادہ پسند تھا اور وہ مسجد کے بالمقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے اور وہاں کا شیرین پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ بے شک بیرہا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے۔ میں اس کے ثواب اور اس کے اللہ کے ہاں ظہیر ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق آپ جیسے اور جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، اور تم نے جو کہا میں نے اسے سن لیا، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں ایسے ہی کروں گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچازاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں، ورنہ ان کی مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھاؤ۔ چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کرو۔ اس کے علاوہ ریشے والے اعصائی زیادہ استعمال کریں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ سینے کے بلم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں۔ کھجور بلم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار، فجر، عصر اور عشاء میں 3 کھجور کھائیں۔ ناظرین، بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پھینس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، الٹی متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی جائے، اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جائے گا۔ زیادہ بریلن مرئی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باہ کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کیلے زیادہ استعمال کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کانس لینے سے چھاتی کی بلہم کھل کر آئے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح شام مساج کریں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے میں بھی مددگار ہے۔ ناظرین، نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کے زیتون سے مالش کرو، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورت روزانہ املی آلو بخارے کا شربت پیتے ہیں اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ بادام، پستہ سمیت تمام خشک میوجات نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پیر بھگوئے۔ ناظرین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ زینب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین کی جماعت صدقہ کرو، وہ اپنے زیورات میں سے کرو۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے شوہر یعنی عبداللہ کے پاس واپس آئی تو میں نے کہا آپ غریب آدمی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ ان کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کریں، اگر تو جائز ہو تو میں تم پر صدقہ کروں، ورنہ پھر تمہارے علاوہ کسی اور پر کرو۔ وہ بیان کرتی ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا آپ خود ہی جائیں۔ وہ بیان کرتی ہے، میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کھڑی تھی، اسے بھی میرے والا مسئلہ ہی درپیش تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باروغب شخصیت تھے، بس بلال رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ دروازے پر 2 عورتیں آپ سے مسئلہ دریافت کرتی ہیں۔ وہ اپنا صدقہ اپنے خاوندوں کو اور ان کے زیر پرورش یتیم بچوں کو دے سکتی ہیں، لیکن انہیں ہمارے متعلق نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہے، بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ایک انصاری خاتون اور ایک زینب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب؟ انہوں نے عرض کیا عبداللہ کی اہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے لیے دگنا اجر ہے، رشتہ داری کا اجر اور صدقے کا اجر۔ ناظرین، پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہیں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چالیں نہیں بنے گی۔ جن کو نظر کی کمزوری ہو وہ روزانہ چلتے پھرتے یا تصویر پڑھ لیا کریں، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی اور شوگر جیسی بیماریوں سے بچ رہ سکتے ہیں۔ جو کا پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں۔ فاسٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرنا اعصاب کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ ناظرین، منفی سوچ رکھنے سے انسان جلدی بڑھاپا کے زد میں آتا ہے۔ اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھایا کرو۔ لیموں کے چھلکوں کا سفوف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دے، پھر ہلکا سا مساج کرے۔ چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ بدن کی بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہایا کرو۔ زور لگا کر پاخانہ کبھی مت کرو، اس سے آپ کے مثانے کو نقصان پہنچے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ رات کو ہر قسم کی ٹیبلٹس کھانے سے گریز کرے۔ اگر پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو بیل کا دودھ استعمال کرے۔ کریلے کھانے سے خون صاف رہتا ہے۔ معدے کی کمزوری کی پرابلم ہو تو ساگودانہ بنا کر کھایا کرو۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو۔ کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، چاول والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے نہ رکھیں، ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جائے گی۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو ایک کپ چائے میں تھوڑی سی خشخاش ڈال کر جوش دے کر چائے کی طرف پی لیں۔ چند منٹوں میں بدن سے تھکاوٹ ایسی دور ہوگی جیسی تھی ہی نہیں، اور جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بنا چینی کے لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم فرما دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تکیے کے باہر سونے سے جوڑ اور کمر مضبوط ہوتی ہے۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے سانولے ہاتھ پورے ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نمک اور میٹھا زیادہ کھانے سے آپ کے پسینے میں اضافہ ہوگا۔ دہی زیادہ کھاؤ، چہرے کی جھریاں کم ہو جائے گی۔ عجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔